اب یہ سنت زندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو چونکہ حضرت بی بی دائی حلیمہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بڑا عجیب بچہ ہے، اور بی بی آمنہ کو بھی پتا تھا کہ یہ بہت عظیم المرتبہ ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا، تو یہ بی بی آمنہ ان کو چھپا چھپا کر رکھتی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، عکاظ طائف کے راستے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک میلہ لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی بی بی دائی حلیمہ۔ ایک راہب نے دیکھا، جو ہی دیکھا کہا اوہو یہ تو وہی بچہ ہے، اس کے آثار اس طرح ہے، اس طرح ہے، ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ یہودی تھا اور نعوذ باللہ اس بچے کو ہم قتل کریں گے۔ تو جو ہی بی بی دائی حلیمہ نے سنا، اسی پاؤں پر بچے کو واپس لے کر گئی اور بی بی آمنہ کو دے دیا کہ اس بچے کی حفاظت کرو۔ 6 سال کی عمر میں مائیں جاتی ہیں نا ماں کے گھر، حضرت بی بی آمنہ اپنی ماں کے گھر گئی، مدینہ منورہ میں ان کی ماں کا گھر تھا، ادھر چلی گئی، 1 مہینہ ادھر رہی۔ 1 مہینے بعد ابوا کے راستے پر جب آئی تو وہاں پر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا ہو رہے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھ گئے، اماں جان، میری امی جان مجھے چھوڑ گئی، اکیلا چھوڑ گئی مجھے، اٹھو میری امی جان۔ بچے نے 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت ام ایمن یہ باندھی تھی، تو انہوں نے جب اٹھایا چلو ہم چلتے ہیں، تو کہا میں کیسے اپنی امی کو چھوڑ دوں اکیلے، اور حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئیں۔ عبد المطلب کو پتہ چلا بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، تو عبد المطلب نے ساری ذمہ داری اپنے سپرد لے لی کہ اب اس بچے کا خیال میں رکھوں گا۔ تو عبد المطلب اپنے ساتھ لاتے، بیت اللہ شریف میں ایک بڑا قالین عبد المطلب کے لیے بچھا ہوتا، حضرت عبد المطلب آتے وہاں پر بیٹھ جاتے، تو ایک مرتبہ یہ بچہ بیٹھ گیا، تو اور لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو یہ اس کا قالین ہے، یہ اس کی جگہ ہے، تو جب دادا نے دیکھا کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا رہنے دو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام دے گا کہ یہ اسی قالین پر بیٹھا رہے گا۔ ہمارے خاندان میں بھی اور بیت اللہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دے گا۔ عبد المطلب نے ساری تربیت کی، وہ دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب بچہ ہے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ قحط ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، جانور بھی بھوک سے نڈھال ہیں، مر رہے ہیں، کچھ کرو۔ حضرت عبد المطلب اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور سارے مکہ والوں کو لے کر عرفات کے میدان چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تجھے اس بچے کے اس ہاتھوں کا واسطہ ہے، ہم پر پانی برسا دے۔ تو دیکھا کہ فوراً اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کیا اور اسی وقت بارش ہو گئی۔ یہ واسطہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے وہ واسطہ قبول کیا، اسی وقت بارش کر دی۔ اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو تقریباً 8 سال کی عمر تھی کہ دادا عبد المطلب 82 سال کی عمر میں یہ بھی انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے۔ اب جی چچا کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس کی تربیت کروں گا، یہ میرے پاس رہے گا۔ ابو طالب کے ذمے یہ لگا دی گئی، تو ابو طالب چونکہ شام اور اس سائڈ کے سفر، تجارت کے سفر کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے۔ اب عمر جو مبارک تھی وہ 12 سال تھی۔ سب سے پہلا جو تجارتی سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ
12 سال کی عمر میں شام کی طرف ہوا. اب شام کی طرف روانہ ہو گئے. شام پہنچے, وہاں پر ایک راہب تھا. اس نے اس بچے کو دیکھا, بہت اوپر قمیض اٹھائی, سارا سینہ مبارک سارا چیک کیا. اس نے کہا یہ تو بہت برکت والا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکتیں دی ہیں. یہ بچہ مجھے نبی آخر الزمان لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ہی ابو طالب کو کہا اس کی بڑی نگہداشت کرنا, اس کا بڑا خیال کرنا. اس کے دشمن زیادہ ہوں گے, حاسدین اس کے زیادہ ہوں گے. یہ بچہ کوئی بھی یہود یہ گوارا نہیں کرے گا کہ یہ بچہ رہے. چنانچہ ابو طالب اسی وقت اس کو لے کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے, اور اس بچے کی مزید نگہداشت اور بہت زیادہ خیال رکھنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرتے. ہر وقت دیکھتے میرا بیٹا کہاں ہے. پہلا جو شق الصدر کا واقعہ آیا, سینہ چاک کیا گیا بی بی داری حلیمہ کے گھر میں, اور اس کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا. دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا وہ تقریباً 14 سال کی عمر میں پیش آیا, اور سینہ مبارک کو نکال کر دل کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا, اور جنت سے سامان جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو زمزم کے ساتھ دھو کر دوبارہ اندر رکھ دیا گیا. اللہ کی قدرت تھی, اللہ کا حکم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ تھا. تو یہ تقریباً ابو طالب اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے. جب موجود ہوتے دسترخوان بچھا لیتے, سورے پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت سے سورے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ دسترخوان پر تشریف نہیں لائے. پوچھا ابو طالب نے, کہاں ہے بھائی, میرا بھتیجا کہاں ہے, کہاں موبائل کھیل رہا ہے. تو سارے بچوں نے کہا ہم نے کھانا کھایا لیکن پیٹ بھر کر نہیں کھایا. یہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہ فرماتے تو بہت سا کھانا بھی سب کے لیے ناکافی ہو جاتا, کسی کا بھی پیٹ نہ بھرتا. اب یہ 12 سے 20 سال تک کا عرصہ اسی میں گزرا کہ حضرت ابو طالب ان کے لیے بہت زیادہ ان کا خیال کرتے. 2 جنگیں 20 سال کی عمر میں ہوئی. ایک کو حرب الفجار کہتے ہیں. پہلی جنگ جو ہوئی یہ آپس میں جو قبائل تھے ان کے آپس میں جنگیں ہوئی. شام کا یمن کا ایک سردار تھا, اس نے کہا کہ میرا تجارتی سامان کون ہے جو ذمہ داری لے. ایک بہت بڑا وفد بیٹھا ہوا تھا, ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ کون ہے جو یہ ذمہ داری لے کہ میرا تجارتی سامان یہ یمن کے راستے سے عکاظ ایک بہت بڑا میلہ جہاں پہ لگتا ہے وہاں پر پہنچائے, اور راستے میں کوئی ڈاکو بھی اس کو نہ لوٹے. براز نام کا ایک شخص تھا, یہ کھڑا ہوا, میں کنانہ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ کنانہ قبیلہ اس قافلے کو نہیں لوٹے گا. اس نے کہا اچھا مجھے ایسا شخص چاہیے. اس بادشاہ نے کہا کہ جو سارے قبائل کی ذمہ داری لے کہ کوئی قبیلہ بھی میرے اس تجارتی قافلے کو نہیں لوٹے گا. تو ایک شخص اٹھا, اس نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا کس کس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ کہ کنانہ کی, اہل نجد کی اور مکہ مکرمہ کی سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ آپ کا تجارتی قافلہ یمن سے عکاظ جہاں میلہ لگتا ہے وہاں پر جا کر آپ کا پورا سامان صحیح محفوظ طریقے سے پہنچے گا. اب براز جو تھا یہ جب بہت کینہ پرور تھا,
اس کے دل میں بغض، عداوت. تو جو ہی اس بادشاہ کا وہ دربار ختم ہوا تو باہر نکل کر برناس نے اس شخص کو پکڑا کہ تم نے کیوں ذمہ داری دی، اور تلوار نکالی اور کہا میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اس سارے سامان کا میں بہت خیال کروں گا. تو جو ہی اس پر وار کیا اور اس شخص کو براز نامی شخص نے قتل کر دیا. بس ایک لڑائی شروع ہو گئی. اس کو حرب الفجار اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے نافرمان تھے، یا یہ وجہ ہے کہ یہ لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. یہ ان ایام میں ہوئی، ان مہینوں میں ہوئی جو حرمت والے مہینے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی جو لڑائی تھی، اور پھر اس کے بعد امن ہوا. اس امن کے جو جرگہ تھا، پنچایت تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہو، ظالم ہو، تو اس کا ساتھ مت دو، اپنے دل میں اس کو برا سمجھو. سب سے پہلا ایمان تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے برا کہو. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ طاقت بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنے دل میں اس ظالم کو برا کہو، اس گناہ کو برا کہو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. یہ پہلی لڑائی، اس کو حرب الفجار کہتے ہیں. دوسری لڑائی 20 سال یعنی 4 مہینے بعد، اس لڑائی کے صلح کے 4 مہینے بعد، ایک مکہ مکرمہ کا بہت سخت ترین بندہ تھا. اس نے شام میں ایک قافلہ منگوایا تجارتی سامان کا، اور اس کے پیسے نہیں دیے، پیسے بھی نہیں دیے، اور اس کی بیٹی کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا. وہ تاجر جو تھا وہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچا، اور ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پر چڑھ کر آوازیں دی، دیکھو میرے ساتھ ظلم ہوا، میرا قافلہ بھی اس نے لیا، تجارتی سامان بھی لیا، میری بیٹی کو بھی بٹھایا، اور اس نے مجھے اس تجارتی جو سامان ہے اس کے پیسے بھی نہیں دیے. عربہ اس کا نام تھا. اب اس نے کہا اچھا تو یہ عاص بن وائل یہ بڑا ظالم تھا، اس نے یہ پیسے اس کے سامان روکا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو مجھے میرے پیسے دو. تو اب تو زبیر رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا، اور عاص بن عائل کو کہا کہ دیکھو تم نے اس سے تجارتی پیسے لیے، تجارت کا تمہارا سامان ہے، اس کو اس کے بدلے میں پیسے واپس کرو، اس کی بیٹی بھی واپس کرو. بس یہ لڑائی یہاں سے شروع ہوئی، اور زبیر نے ایک بہت بڑا گروپ بنایا رضی اللہ عنہ، اور اس شخص کے خلاف، عاص بن وائل کے خلاف انہوں نے بہت زبردست جنگ لڑی. اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. یہ دوسری 4 مہینے کے بعد جنگ تھی، لڑائی تھی. فضول کیوں کہتے ہیں؟ فضول اس لیے کہا کہ اس کے جرگے میں، پنچایت میں اور صلح میں بڑے اہل فضل لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. اور معاہدہ ہوا، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تیر دیے، زبیر رضی اللہ عنہ کو، یہ تیر لو اور مارو ان کو. تو یہ تیر دیتے گئے اور حضرت زبیر دشمنوں کو مارتے گئے. یہ جنگ تھی پہلی 20 سال کی عمر میں، عین شباب، جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب معجزات دیکھے چچا نے، ابو طالب نے اور دیگر لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ کو ایک بہت بڑا مقام 20 سال کی عمر میں مل گیا. لیکن دشمن بھی تھے، حاسدین بھی تھے، شریر بھی تھے.
پھیلایا، جنہوں نے حسد کیا، دشمنی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی عمر میں جو دوست تھے انہوں نے امین کا لفظ دیا، لقب دیا، امانت دار اور صادق، سچا۔ یہ 20 سال کی عمر میں جو تجارت ہوتی اور حق کا ساتھ دیتے تو سارے لوگ امین اور صادق کے لقب سے پکارتے، بڑا امانت دار ہے یہ بچہ، بڑا صادق ہے، بہت زیادہ کھرا بندہ ہے تجارت میں، لین دین میں۔ آج بھی اگر ہم امانت اور دیانت سے ہم تجارت کریں، اللہ کی قسم ہمیں ذرہ برابر بھی خسارہ نہ ہو۔ آج بھی ہم اگر سچ بولیں تو سچائی میں طاقت ہے۔ آج بھی اگر ہم سچ بولیں تو سچائی میں ایک بہت بڑا اثر ہے جو ہماری تجارت پر پڑے گا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری تجارت کو چار چاند لگائے گا۔ یہ امانت اور دیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت میں بھی بتائی، ہمیں جرگوں میں بھی بتائی، پنچایت میں بھی بتائی، ہمیں کارخانے میں بھی بتائی، ہمیں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ صادق رہو، سچے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تاجر جو سچ بولتے ہیں، صدوق الامین، جو امانتدار تاجر ہیں، التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائے گا، ایسے تاجروں کا حشر اللہ صدیقین کے ساتھ کرے گا، صالحین اور شہداء میں کل کوئی تاجر جو ہے یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صادق اور امین عملی طور پر اللہ ہم سب کو یہ لقب نصیب فرمائے، ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ ہاں یہ سچائی ہے، یہ دیانت ہے، یہ امانت ہے۔ تو 20 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں میں ایک روب، دبدبا، ایک محبت پیدا کر لی۔ انشاءاللہ 20 سال کے بعد 23 سال میں کیا ہوگا، 25 سال میں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ اے اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، کامل اتباع نصیب فرما، کامل تابعداری نصیب فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی یا اللہ کامل عشق، جنون کی حد تک ہمیں نصیب فرما۔ ہر عمل میں اے اللہ ہماری زندگیوں میں سنتوں کو رواج فرما، سنتوں کو زندہ فرما۔ ایک ایک سنت پر اے اللہ ہمیں مر مٹنے والا بنا دے۔ ہماری تجارتوں میں، کارخانوں میں، کاروبار میں، زراعت میں، ہماری جوانی میں، بڑھاپے میں اے اللہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اے اللہ زندہ فرما، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔